نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لوگ نادانی کا معاملہ میں، کوئی آپ کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے اور کوئی اور اس سے بھی زیادہ ناجائز حرکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے دوپہر تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مشغول ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جب آئی ہے تو دیکھ کر کے پہچان نہیں پائی ابا کو، یہ حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ سے پوچھ رہی ہے میرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس قدر لوگوں نے آپ کے اوپر جو ہے نا ظلم اور زیادتی کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں برداشت کی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ میرا دین دنیا سے مٹ جائے، میرا حکم دنیا سے مٹ جائے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ یہ امام الانبیاء ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ تمام نبیوں کی آمد اور تمام نبیوں نے آ کر کے خبر دی ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو سارے نبیوں کا ایک طرف سے جانا جھوٹ بولنا ہو گیا، سارے نبیوں کی سب لوگ آنے کی، سارے نبیوں نے آ کر کے خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، آخری پیغمبر ہے، اور آخری پیغمبر وہ لاڈلا پیغمبر جن کے صدقے میں اللہ نے سیدنا علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ 40 سال روتے رہے اللہ کے سامنے، اور اتنے روئے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کے آنسوؤں کو ان سے ملایا جائے تو وہ آنسو ان سے بڑھ جائیں گے، اتنا روئے ہیں۔ لیکن 40 سال کے بعد میں پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر کہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا اگر ان کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے۔ اس لیے وہ نبی، اس نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں کہ ایک کو جانا، کسی کو پتھر، کسی کی چھاتی پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، گرم ریت پر لیٹائے جا رہے ہیں، کسی کو آگ کے انگارے پہ لیٹایا جا رہا ہے، اور کسی کے ساتھ میں کسی کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کے پیچھے لڑکے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں ان پر، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پڑھ لے وہ سمجھ لو کہ اس کے سب دشمن ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور ایمان کو سیکھا ہے، اور ایسا ایمان سیکھا کہ ایسا ایمان سیکھ لیا کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین 100% دل کے اندر آ گیا، اللہ کا گھر دلوں سے نکل گیا کہ یہ سارا باطل مل کر کے اور یہ ساری دنیا مل کر کے اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور یہ سارے مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور جس کو جو تکلیف پہنچنی ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہے، وہ ہو کر گئے۔ ایسا ایمان سیکھا، اور جب وہ ایمان اتنا مضبوط ہو گیا، ایسے نہیں کہ ایسے ایمان مضبوط ہو گیا، 3 سال تک مسلمانوں کا وہ بائیکاٹ ہوا ہے کہ بڑا زبردست بائیکاٹ ہے، اتنی وسعت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس میں کہ بہت سارا سامان لے کر کے گھاٹی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جو سامان تھا چند دنوں کے بعد میں وہ ختم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بچے یا نا بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ ختم ہو گئے اور کھانے کے لیے کوئی چیز نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اس حال میں اندازہ لگاؤ، 3 سال کا زمانہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن 3 سال تک صحابہ نے اور صحابیات نے یہ بات جھیلی ہے۔ جب یہ تمام باتیں جھیلتے رہے اور اللہ کی ذات عالی کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوتا رہا، تو اب ساری چیزوں کا انکار کیا کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ سب اللہ کا ہے۔ کس سے ہوگا؟ ایک اللہ سے ہوگا۔ یہ بات دلوں میں اتر گئی تھی، تو جب یہ بات دلوں میں اتری ہے، یہ دیکھو کس طریقے کی تکلیفیں ان کو دی جا رہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی ایمان میں نہیں آئے ہیں، ان کی ایک باندھی ہے وہ ایمان میں پہلے آ گئی، اور جب ان کو معلوم ہوا تو یہ اس کو چوراہے پہ لے کر کے گئے
لیکن اس زمانے میں ایک بات تھی کہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو ایمان میں داخل ہو گیا جان دے دے لیکن ایمان نہیں دے گے۔ باندی کو چوراہے پہ لائے اور مار رہے ہیں چوراہے پہ لا کر کے، اور ایک اپنی جان کی دشمن، بتا تجھے کس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کیا، کون سا تجھے مال ملا ہے؟ باندی کو مار رہے ہیں، لیکن باندی پہلے گھبرائی اور اس کے بعد میں کہا کہ میں نے ایمان قبول کیا ہے، اور یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کون سا مال ہے کہ جو مجھے دے دے، لیکن میں ایمان لے آئی ہوں اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ سے جو ہو سکے وہ کر لو، لیکن میں ایمان لا چکی ہوں۔ ایسا اندر ایمان سماتا تھا کہ پھر وہ اپنے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں چھوڑتا۔ تکلیف دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ہمدرد نہیں آئے گا کہ کوئی بچانے والا آئے گا، بلکہ تکلیف پہنچانے والے لوگ آئے گا۔ اور اس حال میں تھک کر کے بیٹھ گئے اور پھر کہا کہ میں اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ مجھے تیرے اوپر ترس آ گیا، بلکہ میں تھک گیا ہوں اور دوبارہ پھر ماروں گا۔ ابھی ان کے ساتھ میں معاملہ چل ہی رہا ہے، ایک آدمی کو اور لے کر کے آ رہے ہیں، ان کو کوئی مار رہا ہے، کوئی کھجور کی ٹہنی سے مارتا ہے، کوئی کسی اور چیز سے مارتا ہے، اور وہیں چوراہے پہ لائے جاتے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کو لا کر کے اور ان سے بھی یہی بات کہی جاتی ہے، اور پھر وہ ان کو لا کر کے وہاں پر لٹایا جاتا ہے، اور تب پتھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد میں کہتا ہے بلال اگر زندگی چاہو تو اسلام سے پھر جاؤ، ورنہ یوں ہی طرف طرف کے جاؤ۔ زبان باہر نکل رہی ہے، تکلیف جھیل رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ، اللہ کا غیر نکل گیا اور اللہ کی ذات کا یقین دل میں آ گیا۔ تکلیف دینے والے تھک گئے، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے، احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس لیے میرے دوستوں جب یہ مجمع تیار ہوا ہے اور یہ مجمع پھر مکے سے ہجرت کر کر کے پھر یہ مدینہ پہنچا ہے، اور پھر جب جنگ بدر آئی ہے، اب اندازہ لگو کہ اس کے پیچھے کتنی قربانیاں پہلے لگی ہیں۔ اب یہ قربانی لگ کر کے، یہ ایمان کو سیکھ کر کے، ایمان مضبوط بنا کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یہی محنت یہ ہے، یہ چند لوگ آئے ہیں، ایمان لائے ہیں، یا اللہ اگر یہ مٹ گئے تو آپ کا نام لینے والا بھی اس روئے زمین پر کوئی نہیں رہے۔ ایسی دعا مانگی اللہ سے، ایسی دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کو اتارا ہے، اور جس کو غیروں نے بھی دیکھا اور مسلمانوں نے بھی دیکھا، ایسی مدد اللہ کی کہ مسلمان کمزوری کی حالت میں ہے، لیکن ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد، ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہے، اور آسمان سے اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، گھوڑے کو یعنی تیز چلو، گھوڑا ہنایا، اور دو مشرک اوپر پہاڑ پر بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے، ایک تو مر گیا، دوسرا بے ہوش، اور میدان میں اترے ہیں۔ مطلب ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک کو مارا ہوں، دو کا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد ایسی آئی ہے، اس لیے میرے دوستوں ایمان قربانیوں سے آیا ہے، اور ایمان قربانی چاہتا ہے، اور ایمان قربانی ہی سے باقی رہے گا۔ یہ اللہ کے راستے میں بار بار جو ہمارا نکلنا ہے یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی دے کر کے جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا اور یہ جان اور مال کو اللہ کے دین پر لگائے گا، تو پھر اس کا اندر کا یقین بدلے گا، اندر کا یقین بدلے گا۔ صحابی جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، بیوی حاملہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے کی حفاظت کرنا، اور اللہ کے راستے میں چلے گئے، لیکن اللہ کی ساکردی میں دے کر کے گئے۔ بہت دنوں کے بعد میں آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد میں بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بھائی نے بتایا، چچا جان بھائی نے بتایا کہ بھابھی کا تو انتقال ہو گیا اور جنت البقیع میں دفن ہے۔ گئے ہیں وہاں پر، اب وہ ہوتا نا بھائی بیوی چلی گئی، اب جب واپسی آ رہے تھے روشنی نکلی، بتایا کہ تو روزانہ نکلتی ہے، پھر جا کر کے دیکھا قریب کے قریب بچہ، ماں بیٹھی ہوئی، بچہ چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ بچے کو اٹھایا، آواز آئی، تم نے چلتے ہوئے کہا تھا میرے بچے کی حفاظت کرنا، ہم نے تمہیں تمہارا بچہ لوٹا دیا۔ اس لیے میرے دوستوں ہم جن چیزوں کو اللہ کی ساکردی میں چھوڑ کے جائیں گے ان کو اللہ جایا
نہیں کرے گا، وعدہ ہے اللہ کا کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوگی اللہ اس میں برکت دے گا۔ اس لیے حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال کے لیے گئے اللہ کے راستے میں؟ آج تو 4 مہینے لگا رہا، آج میں کچھ پہاڑ نظر آ رہا ہے، 4 مہینے کیسے لگائے یار، بیوی بچوں کو کیسے چھوڑ کر کے جائیں؟ یہ 27 سال اللہ کے راستے میں، جوان بیوی ہے، حاملہ ہے، چند پیسے دے کر کے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور جا کر کے اللہ کے راستے میں الگ بیوی دیکھ رہی ہے، میرا شوہر جا رہا ہے، کبھی اوپر چڑھ کے دیکھتی ہے تو کبھی نیچے اتر کے دیکھتی ہے، جہاں تک نظر آئے وہاں تک دیکھ رہی ہے، نظر سے اوجھل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں انتظار کرتی ہے، مہینہ گزرتا ہے، 2 باتیں ہیں واپسی، سال گزرتا ہے، 2 باتیں ہیں واپسی، ان سے پوچھتی ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ زندگی کی جوانی گزر رہی ہے، کتنے کے دن گزر گئے؟ زندگی کے 27 سال گزر، 27 سال، 27 سال میں بچہ پیدا ہو کر کے جوان ہو کے اس کے بچے ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا زمانہ گزر گیا۔ 27 سال کے بعد میں واپسی آ رہے ہیں اور گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک نوجوان آنگن کے اندر ہے، انہوں نے دیکھا کہ بڑے میاں کہاں آ رہے ہو؟ کہ یہ میرا گھر ہے، کہ ایک تو بنا اجازت کے کسی کے مکان میں داخل ہوتے ہو اور اوپر سے کہتے ہو یہ میرا گھر ہے، تمہیں تو میں امیر المومنین کے یہاں لے جا کر کے رکھوں۔ بیٹا کہتا ہے میرا گھر ہے اور باپ کہتا ہے میرا گھر ہے، دونوں میں بحث ہو رہی ہے۔ اس وقت بیوی نے آواز سنی، کانوں میں آواز پڑ گئی، شوہر کی آواز پڑی، زندگی کے 27 سال لوٹ کر کے آ گئے، کالے بالوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، سفیدی چھا گئی، بڑھاپا آ گیا، دونوں بوڑھے ہو گئے۔ اور پھر کہا کہ معافی مانگے تیرا باپ، یہ تیرا باپ ہے۔ اور پھر صبح مسجد میں گئے ہیں، ابھی پہچان صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے، تو ایک نوجوان درس دے رہا ہے، پوچھا، آگے بڑھ رہے ہیں، یہ نوجوان کون ہے؟ کسی نے کہا چچا شاید آپ مدینے کے رہنے والے، آپ مدینے کے رہنے والے نہیں، مطلب باپ بیٹے کو نہ پہچانے، کس نسبت پر؟ میرے دوستو یہ دین کی نسبت ہے۔ آج جو دین مٹ رہا ہے ہماری نظروں کے سامنے، لوگ بغیر کلمے نماز کے جا رہے ہیں، ہم ذرا سوچے تو صحیح، کیا کل قیامت میں ان سے مقابلہ نہیں ہوگا؟ یہ پوچھیں گے نہیں ہم نے اس دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، عورتوں نے جوانی لگا دی اور زندگی بھر صبر کر لیا، کس کے لیے؟ شوہر کے بغیر صبر کر لیا، بچہ باپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، باپ بیٹے کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو جائے، دنیا میں اللہ کے قانون ہر ایک کی زندگی میں آ جائے، اس لیے ہر ایک قربانی دے رہا ہے۔ یہ قربانی لگی تب یہ کلمہ میرے رب، تب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا میں آیا ہے، ایسے نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 3 چاند گزر گئے، آپ کے گھرانے میں چولہا تک نہیں چل رہا ہے۔ اگر ایک دن ناشتہ نہ ملے نا اور دوپہر شام کا کھانا نہ ملے، محلے میں شکایت ملے گی، گھر میں جا کر کے بیوی الگ شکایت کرے گی، بچے الگ شکایت کریں گے اور یہ خود الگ شکایت کرے گا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں۔ 3 چاند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں گزر رہے ہیں، کیسے کہ کوئی چیز کھانے کی میسر نہیں ہوگی، 2 کالی چیزوں پر گزر تھا، کھجور اور پانی، ان 2 چیزوں پر گزر کر رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں زندگی گزار کے گئے ہیں۔ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تیل بھی ادھار لے کر کے ڈالا گیا۔ اس حال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کیوں کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ذمہ داری، وہ کام، وہ اللہ کی طرف سے لایا ہوا پیغام، تاکہ وہ ساری انسانیت جہنم سے بچے، ساری انسانیت جنت میں جانے والی ہے۔ پتھر بندرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر، صحابی نے آ کر کے ایک دکھایا، ایک پتھر بندھا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ ایک وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
दो बेटियों को तलाक पड़ रहा है, किसके लिए? इस दीन की खातिर। आज वो दीन